السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکی ٹی وی چینل پر خوش آمدید، اہلاً و سہلاً و مرحبا بکم فی قناتی مکی ٹی وی اینڈ ویلکم۔ آج بات ہوگی کولر عثمان کی اور ہم آپ کو دیں گے 10 سے زیادہ نئی اور تازہ خبریں، ایسی شاندار خبریں جو آپ کا جوش و خروش بڑھا دیں گی۔ مگر اس سے پہلے آج کی ویڈیو کی بات شروع کرنے سے قبل ہم بات کرتے ہیں مکی ٹی وی کے حوالے سے۔ آپ مکی ٹی وی کے ترجمہ شدہ ترک تاریخی ڈرامے کہاں دیکھ سکتے ہیں؟ خاص طور پر نئے سیزنز کی ابتدا ہونے جا رہی ہے۔ کولر عثمان ہو یا الپرسلان، بربروس لار ہو یا پھر تشکیلات، تنہا بھیڑیا ہو یا پھر سلطان جلال الدین خارزم شاہ، مختصر یہ کہ تمام ترک ڈراموں کے نئے سیزنز کی قسطوں کے لیے مکی ٹی وی نے مکی ٹی وی آفیشل کے نام سے نئی ایپ تیار کی ہے۔ آپ ابھی انسٹال کر لیجئے۔ یہاں ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ پرانی تمام ایپس کو نئے سیزن سے پہلے ہی ان ایکٹیویٹ کر دیا جائے گا اور وہاں موجود تمام مواد بھی مکی ٹی وی آفیشل نامی ایپ پر ڈال دیا جائے گا۔ لہٰذا مکی ٹی وی کی جانب سے پیش کی گئی نئی ایپ یعنی مکی ٹی وی آفیشل کو پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کر کے انسٹال کر لیجئے۔ چلیے ویڈیو کی بات کرتے ہیں۔ یوں تو ایک عام پاکستانی کی طرح آج کل دل تو چاہتا ہے کہ بات کرکٹ پر بھی ہونی چاہیے، پاکستان ورسز انڈیا پر بات ہو، وراٹ کوہلی پر بات ہو، بابر اعظم کی بات کی جائے، رضوان کی شاندار پرفارمنس کا ذکر ہو، مگر فی الحال کے لیے اس موضوع کو رہنے دیتے ہیں۔ دل تو یہ بھی چاہتا ہے کہ ملکی بلکہ عالمی حالات پر بات ہو، بدلتے موسموں کے اثرات پر بات ہو کہ آخر یہ ظالم امیر ممالک کیسے غریب ممالک کا استحصال کر رہے ہیں، موسمیاتی تبدیلیوں میں ان کا کتنا بڑا ہاتھ ہے، اور بات ہو کہ عالمی قوانین کے مطابق موجودہ سیلابی صورتحال میں ان امیر ممالک پر کیا کیا سزائیں لازم آتی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ مگر محدود وقت ہے، لہٰذا ہم آج کے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں کولر عثمان کی۔ اگر آج کی ویڈیو میں ہمیں یہ موقع ملا تو ٹھیک، ورنہ کل کی ویڈیو میں بات کریں گے الپرسلان اور تشکیلات کے آنے والے نئے ٹریلرز کے حوالے سے بھی۔ کولر عثمان کے بارے میں ابتدائی طور پر کافی دھماکہ خیز اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ ان میں سے نمبر 1 سب سے اہم ترین اطلاع تو یہ ہے کہ کولر عثمان کے اہم ترین کرداروں کی جانب سے پیغام جاری کیا گیا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ آنے والا سیزن انتہائی شاندار اور دھماکہ خیز ہوگا۔ یہ پیغام کولر عثمان کے ڈائریکٹر اور عثمان غازی کی صاحبزادی فاطمہ نے بھی جاری کیا ہے۔ نمبر 2 ترکی کے اے ٹی وی چینل نے نئے سیزن میں چلنے والے ڈراموں کا پرومو بھی جاری کر دیا ہے۔ اس پرومو میں جہاں کولر عثمان اور تنہا بھیڑیا نامی اہم ترین ڈرامے ہیں، وہیں چند مزید نئے ڈرامے بھی شامل ہیں۔ کولر عثمان کی انتظامیہ نے اس پرومو میں عثمان اور اس کی بیگمات کو ہی شامل کیا ہے، یعنی مزید کسی نئے یا پرانے کردار کو شامل نہیں کیا گیا۔ ہمیں بھی یہی محسوس ہوتا ہے کہ عثمان اور اس کی بیگمات کے علاوہ ایسا ہے ہی کون جسے پرومو میں شامل کیا جا سکتا تھا۔ اس کے برعکس گزشتہ 3 سیزنز کے پروموز دیکھے جائیں تو ہر پروموز میں کولر عثمان کے مرکزی کردار یعنی عثمان، مالہون خاتون اور بالا خاتون کے علاوہ مزید بھی 2-3 کرداروں کو دکھایا جاتا تھا، جیسے بوران الپ ہو گیا یا گوگتو الپ ہو گیا، یا ان کے علاوہ مزید بھی 2-4 ہوتے تھے، مگر اس بار ایسا نہیں کیا گیا۔ خبر نمبر 3 کی جانب بڑھتے ہیں۔ کولر عثمان کے بارے میں جہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک شاندار اور دھماکہ خیز قسم کا سیزن آ رہا ہے، وہیں نئے کرداروں کی شمولیت کی خبریں بھی مسلسل آ رہی ہیں۔ نمبر 4 نئے شامل ہونے والے ان کرداروں کی تعداد اب تک 10 کے ہندسے کو عبور یعنی کراس کر چکی ہے، یعنی 10 سے زیادہ لوگوں کی شمولیت ہو چکی ہے، اور ان شامل ہونے والوں میں مرد و خواتین دونوں شامل ہیں۔ خبر نمبر 5 خواتین کرداروں میں سے پہلا کردار داستان کی چولپان خاتون کا ہے۔ ان کے علاوہ بھی باقی خواتین کرداروں میں سے ایک خاتون کو اہم کردار قرار دیا جا رہا ہے، کیونکہ اس خاتون کی آگے چل کر آگ تیمور سے شادی کروائی جانی ہے، یا کم از کم ان کا تعلق بنوایا جائے گا، مگر ظاہر ہے کہ آگ تیمور کی شہادت ہو جائے گی یا پھر ان کی وفات ہو جائے گی۔ نمبر 6 ان خواتین کرداروں میں ایک خاتون کو عثمان غازی کی بیٹی بھی قرار دیا جا رہا ہے، یعنی ٹین ایج کی خاتون دکھایا گیا ہے، مگر فی الحال اس بارے میں کوئی حتمی خبر سامنے نہیں آئی۔ یہ خاتون ہو سکتا ہے کہ کسی صلیبی یا پھر بازنطینی خاتون کا بھی کردار ادا کر سکتے ہیں، جیسے کہ گزشتہ سیزن میں ماری خاتون نے کردار ادا کیا تھا۔ خبر نمبر 7 نئے شامل ہونے والے اہم کرداروں میں ایک شاندار اضافہ بھی دیکھنے کو ملا ہے۔ اس اہم اور شاندار اضافہ کرنے والے شخص کو آپ ترکی کے مشہور ڈرامے سوز یعنی عہد یا وعدے میں ٹیم کمانڈر کے طور پر دیکھ چکے ہیں۔ سوز کے بعد یہ شخص آپ کو ترکی کے سرکاری ٹی وی چینل پر چلنے والے مشہور ترک ڈرامے تشکیلات میں بھی نظر آیا تھا۔ تشکیلات میں اسے ایک مزاحیہ اور نہایت جذباتی قسم کے کردار کے طور پر شریک کیا گیا تھا۔
اور دوسرے سیزن کی آخری قسط میں بم دھماکہ ہوا جس میں اس کردار سمیت سردار جیسے اہم کردار کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ اب یہ شخص کورلش عثمان میں شامل ہو چکا ہے اور اس کا کردار منفی یا دوسرے لفظوں میں نیگیٹو ہوگا، یعنی عثمان کے مخالف ہوگا۔ یقینی طور پر کچھ کہنا فی الحال مشکل ہے کہ یہ کس قسم کا کردار ادا کرے گا، لیکن امید یہ ہے کہ رومی یعنی کافر ہو سکتا ہے، یا پھر قتلونی بھی ہو سکتا ہے، یا پھر جیسا کہ خبروں میں بتایا گیا کہ آنے والے سیزن میں وائکنگز شامل ہونے جا رہے ہیں، یہ شخص وائکنگز کا کردار بھی ادا کر سکتا ہے۔ نمبر 8، یہ خبر بھی دلچسپ ہے۔ کورلش میں شامل ہونے والوں میں مزید ایک اہم کردار بھی ہے۔ اس کردار کو آپ داستان نامی ڈرامے میں امدادی کردار کے طور پر بھی دیکھ چکے ہیں، یعنی عکیز کے ساتھ رہنے والا قبائلی لڑکا جس کے بڑے بڑے بال تھے اور پھر بعد میں عکیز کی دوست سے ہی اس کی شادی ہوئی، اور یہ شخص تیر اندازی میں بھی ماہر تھا۔ اب یہ شخص بھی کورلش عثمان میں شامل ہونے جا رہا ہے۔ اس کا اصل نام احمد اولگن تھا، جبکہ اس نے داستان میں یمان نامی کردار ادا کیا تھا۔ نمبر 9، یہ بھی بہترین اور شاندار خبر ہے۔ کورلش عثمان میں داستان نامی ڈرامے سے ایک اور اہم کردار بھی شامل ہوا ہے۔ اس کردار کا اصل نام سلیم بیرکتر ہے اور داستان میں اس نے بادشاہ کا کردار ادا کیا تھا، یعنی الپاگوہان۔ شنید ہے کہ یہ شخص بھی کورلش عثمان میں شامل ہو چکا ہے۔ آج کی 10ویں اور دھماکہ خیز خبر یہ ہے کہ گزشتہ کل کورلش عثمان کے پروڈیوسر محمد بوزداغ اور ان کی اہلیہ نے کورلش عثمان کے تمام نئے اور پرانے کرداروں سے ملاقات رکھی تھی۔ اس ملاقات میں ہر شخص کو اس کی کہانی فراہم کی گئی اور سب لوگوں نے ایک ساتھ بیٹھ کر اس کا مطالعہ کیا۔ اس ملاقات کی اہم ترین بات یہ بھی رہی کہ موجودہ اور نئے شامل ہونے والے تمام لوگوں نے لباس اپنے کردار کے مطابق زیب تن کیا ہوا تھا۔ تصاویر میں براق و زیوت، بالا خاتون وغیرہ کو واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ 11ویں اہم خبر یہ ہے کہ اس ملاقات کی خبر محمد بوزداغ نے بذات خود جاری کی ہے۔ اہم ترین اس خبر کی یہ بات ہے کہ یہ ملاقات اہم ترین نہیں ہے یا ملاقات کی یہ خبر اہم ترین نہیں ہے، بلکہ اہم ترین ہے اس ملاقات کے بارے میں محمد بوزداغ کا دیا گیا بیان۔ محمد بوزداغ نے اس ملاقات کے حوالے سے یہ کہا ہے کہ بات چیت اور پڑھنے لکھنے کا وقت تمام ہوا، اب حرکت میں آنے کا وقت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کورلش عثمان کی شوٹنگ اب تک شروع نہیں ہوئی، اور اب جب شروع ہونے جا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگلے 2 ہفتوں میں کورلش عثمان کا پہلا ٹریلر، جبکہ اکتوبر میں چوتھے سیزن کی پہلی قسط آ جائے گی۔ اس کا ایک اور مطلب یہ بھی ہے کہ کورلش عثمان کا چوتھا سیزن چونکہ تمام ڈراموں کے آخر میں شروع ہو رہا ہے، لہٰذا یہ ایک بار پھر تمام ڈراموں کے ختم ہونے کے بعد ہی ختم ہوگا۔ 12ویں خبر یہ ہے کہ گزشتہ سیزن میں سردار علی کے بیٹے مصطفیٰ کا کردار اب اگلے سیزن میں بھی باقی رہے گا۔ یہ کردار آپ کو یاد ہوگا، شروع میں یہ عثمان اور عثمان کے سپاہیوں کے خلاف رہا، اور جب حقیقت ظاہر ہوئی تو بھی یہ اکڑا اکڑا اور بد دماغ سا نظر آیا۔ آخری قسط میں سردار علی نے ایک اشارہ دیا تھا کہ اب تم عثمان غازی کے ساتھ رہو گے اور سیکھو گے اور جہاد میں اور فتوحات میں حصہ لو گے، اور اب چوتھے سیزن میں یقیناً ہم یہی کچھ دیکھنے جا رہے ہیں۔ اب مصطفیٰ کا کردار یا تو عثمان غازی کے خلاف ہوگا یا پھر اس کے ساتھ ہوگا۔ بہرحال اگر خلاف بھی ہوا تو آگے چل کر یہ عثمان غازی کے ساتھ ہو جائے گا، اور پھر 2 صورتیں ہیں، یا تو سردار علی کی وفات کے بعد مصطفیٰ اپنے قبیلے کا سربراہ بنے گا، یا پھر اس کی کسی جہاد کرتے ہوئے کسی مارکے میں اس کی شہادت ہو جائے گی۔ آپ کے خیال میں اس کردار کا اختتام کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے۔ اس کے علاوہ ہمارے ویڈیوز کو ضرور لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ بیل آئیکن یعنی گھنٹی کا نشان بھی ضرور پریس کر لیجیے اور مکی ٹی وی کے ساتھ رہیے۔ اور جیسے کہ ہم نے شروع میں کہا کہ مکی ٹی وی کی نئی ایپ پلے اسٹور پر موجود ہے، آپ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کیجیے، انسٹال کیجیے۔ مکی ٹی وی کے تمام ڈرامے اب آپ کو مکی ٹی وی آفیشیل نامی اس نئی ایپ پر ہی ملیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ کورلش عثمان اور الپرسلان کی 19 ستمبر کو آنے والی پہلی قسط بھی آپ کو اسی ایپ پر ہی ملے گی۔ تو ابھی ڈاؤن لوڈ کیجیے، ابھی آپ پلے اسٹور پر جائیے، اسے ڈاؤن لوڈ کیجیے، اسے انسٹال کیجیے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کے آس پاس جو لوگ کورلش عثمان یا ترک ڈرامے دیکھتے ہیں اور وہ مکی ٹی وی سے بھی وابستہ ہیں، آپ ان تک بھی ہمارا پیغام پہنچائیے کہ وہ ہماری نئی ایپ کو ڈاؤن لوڈ کریں، اسے انسٹال کریں اور اپنے موبائل کی زینت بنائیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کے معیار پر پوری اتری ہوگی۔ آپ ویڈیو کے حوالے سے کمنٹس کیجئے، اپنی رائے کا کھل کر اظہار کیجئے۔ یاد رکھیے، الفاظ آپ کی شخصیت کی پہچان ہوتے ہیں، لہٰذا مہذب اور خوبصورت الفاظ کا استعمال کیجئے۔
ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کرنا مت بھولیے گا، ساتھ ہی ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔